اور ان نسلوں کی ایک اور خصوصیت یہ تھی، اسلاف امت کی ایک اور خصوصیت یہ تھی، وہ دنیا میں تھے اور دنیا میں جیتے تھے، پر یاد رہے وہ دنیا کے لیے نہیں جیتے تھے۔ یہ وہ نسلیں تھیں جو آخرت کے لیے جینے والی نسلیں تھیں۔ ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ تصور آخرت سے معمور، ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ آخرت کے تصور سے معمور تھا۔ تصور آخرت بوڑھوں میں، جوانوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، اجتماعی سطح پر تصور آخرت کا یہ ماحول اور یہ منظر دنیا نے کبھی حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت کی صبح تک نہیں دیکھا ہوگا، جو تصور اور جو منظر کے عہد صحابہ، عہد تابعین اور تبع تابعین میں دیکھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، دیکھیے بڑی بات ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آخری لمحات ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں، اور یہ ہے کہ اب ان کے بعد کسے خلیفہ بنایا جائے۔ لوگوں نے حضرت عمر کو مشورہ دیا، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے بعد ایسا کیجئے ولی عہد کے طور پر اپنے فرزند عبداللہ بن عمر کو نامزد کر دیجئے۔ دنیا کیا چاہتی ہے؟ کرسی، میرے بعد میرے بیٹے کو ملے، بیٹے کے بعد پوتے کو ملے، پوتے کے بعد پڑ پوتے کو ملے، کرسی کو دنیا چھوڑنا نہیں چاہتی۔ لوگ خود آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں امیر المومنین، یہ جو کرسی خلافت ہے، کرسی حکومت ہے، ہمارے نقطہ نظر سے آپ کے بعد اس کرسی کا مستحق شخص اگر کوئی ہے، آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر ہے، عبداللہ بن عمر کو ولی عہد بنا دیجئے اور مسلمانوں سے عہد لے لیجئے کہ میرے بعد عبداللہ بن عمر خلیفہ ہوگا۔ حضرت عمر سہم گئے، ڈر گئے، وہ خود خلافت کی ذمہ داری کو نبھانے میں آخرت کی جواب دہی کے تصور کو لے کے کانپ رہے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کرسی سنبھالنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگوں پر ہمیں عہدہ ملتا ہے ان میں سے کوئی بھی شخص کل حشر کے میدان میں ہمارے خلاف مدعی بن کے کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی بھی شخص کھڑا ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر خود ڈرے سہمے تھے، میں نے جو خلافت کی ذمہ داری سنبھالی پتہ نہیں کہاں تک میں نے صحیح طریقے سے سنبھالی ہے، اور دیکھا کہ اب بیٹے کا نام آ رہا ہے، یہ بار خلافت اور یہ بار امانت ان کے بیٹے کے ناتواں کندھوں پر آ رہا ہے، عبداللہ بن عمر کا نام لوگوں کی زبانی آ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کیا کیا؟ لوگوں کی نظروں میں عبداللہ بن عمر کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے کہا، لوگوں تم لوگ خلافت کے لیے اس شخص کا نام لے رہے ہو جسے بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ بھی نہیں معلوم، جس کو طلاق دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا، وہ کہاں سے خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالے گا؟ آپ کو معلوم ہے کہ عہد نبوت میں حضرت عبداللہ بن عمر نے حالت حیض میں طلاق دے دی تھی بیوی کو، حالت حیض میں طلاق دینا منع تھا، پیارے نبی نے کہا رجوع کرو اور حالت طہر میں طلاق دو۔ حضرت عمر جانتے ہیں کہ ان کے فرزند بڑے لائق ہیں، فائق ہیں، قابل ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کی آخرت کو بنانا چاہتے تھے، آخرت کو سنوارنا چاہتے تھے، اسی لیے جب عبداللہ بن عمر کا نام لوگوں کی زبانی سنا تو کہنے لگے جس کو بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا وہ خلافت کی ذمہ داری کہاں سے سنبھالے گا؟ یہ وہ نسلیں تھیں جو آخرت کے لیے جیتی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء میں ایک بات نقل کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا بیٹی لا تلبس الذهب، میں کہہ رہا ہوں آخرت کے لیے جینے والی نسلیں، لا تلبس الذهب فإني أخشى عليك اللهب۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو ابو ہریرہ کہ بیٹا دنیا میں سونا مت پہنو، سونے کا زیور مت پہنو، مجھے ڈر ہے کہ یہ سونا کل قیامت کے روز آگ کے شعلوں کی شکل میں آئے گا۔ کسے بول رہے ہیں؟ بیٹی کو نصیحت کر رہا ہے۔ کیا سونا پہننا ناجائز ہے کیا عورت کے لیے؟ عورت نہیں پہنے تو کون پہنے گی سونا؟ وہ تو جائز ہے، سونا ہے ہی عورت کے لیے، زیور ہے ہی عورت کے لیے، پر یہ وہ باپ اور ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی پہنے، اوڑے، سورے، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے، پر یہ وہ باپ ہے جو اپنی اولاد کی دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کر رہا ہے۔ یہ زیور، یہ سونا، اس راستے سے عورتیں بعض فتنوں میں مبتلا ہوتی ہیں۔ یہ زیور بسا اوقات خواتین کے لیے فتنہ بنتا ہے۔ جب ایک عورت زیور پہنتی ہے،
زینت کے لیے نہیں، اس جذبے سے پہنتی ہے کہ آج فلاں مجلس میں جا رہی ہو، فلاں خاتون بھی آ رہی ہے، زیور پہن کے جاؤں گی اور اس کے سامنے اپنی حیثیت بتاؤں گی۔ دوسروں کو جلانے کا ذہن، رشتہ داروں کو جلانے کا مزاج، غریبوں کے سامنے اترانے کا مزاج، یہ زیور کی وجہ سے عورتوں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ باپ ابو ہریرہ جو اپنی بیٹی کی آخرت کی فکر کر رہا، اپنے بیٹی سے کہتے ہیں بیٹا سونا ہی مت پہنو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ سونا کل قیامت کے روز آگ کے شعلوں کی شکل میں نہ آئے۔ یہ آخرت کے لیے جینے والی نسلیں تھی، اور جو آخرت کے لیے جیتے ہیں ان کا انداز زندگی ہی الگ ہوتا ہے، ان کا انداز زندگی ہی جدا ہوتا ہے، ان کا طور طریقہ ہی الگ ہوتا ہے۔ آخرت کے لیے جینے والوں کی سوچ ہی الگ ہوتی ہے، آخرت کے لیے جینے والوں کے فیصلے ہی الگ ہوتے ہیں۔ اور ہم صرف مردوں کی مثال دے رہے ہیں، ان نسلوں کی خواتین کو بھی اگر آپ دیکھیں گے، اللہ اللہ، وہی تقوی، وہی جذب عمل، وہی معیار بندگی، وہی قوت ایمانی جو مردوں کے اندر تھی، خواتین بھی مردوں سے کچھ کم نہ تھی۔ امام اہل سنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل کے پاس ایک خاتون آئی، آکے خاتون نے ایک سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ دیکھیے، ایک سوال سنیے۔ کہا کہ امام محترم ایک سوال مجھے آپ سے کرنا ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا کہ امام محترم میرا کام ہے کپڑے بنتی ہوں، میں گھر میں بیٹھ کے کپڑے بنتی ہوں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رات میں کپڑے بن رہی ہوتی ہوں، چراغ کی روشنی میں اچانک چراغ میں تیل ختم ہو جاتا ہے، اور چراغ میں تیل ختم ہو جانے کی وجہ سے چراغ بجھ جاتا ہے، تو باقی کپڑا میں چاند کی روشنی میں بنتی ہوں۔ امام محترم سوال یہ ہے کہ کیا میں جب یہ کپڑا بیچنے کے لیے جاؤں تو خریدنے والے کے لیے یہ بتانا میرے لیے ضروری ہے کہ کتنا کپڑا میں نے چراغ کی روشنی میں بنا ہے اور کتنا کپڑا میں نے چاند کی روشنی میں بنا ہے؟ چراغ کی روشنی سامنے ہوتی ہے اور اچھا بنا جاتا ہے کپڑا، جبکہ چراغ اگر نہ ہو، محض چاند کی روشنی میں کچھ کمی آ سکتی ہے بناوٹ میں۔ اسی لیے کہا کہ جب میں تھوڑا کپڑا چراغ کی روشنی میں اور تھوڑا چاند کی روشنی میں بنتی ہوں تو کیا خریدار کو بتا کے دینا ضروری ہے کہ کتنا کپڑا چراغ کی روشنی میں بنا گیا ہے اور کتنا کپڑا چاند کی روشنی میں بنا گیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جواب دینے کے بجائے کہا کہ خاتون پہلے یہ تو بتاؤ کہ تم کس گھر کی خاتون ہو اور کون ہو تم، اپنا تعارف کرواؤ۔ خاتون نے کہا کہ امام محترم میں بشر الحافی کی بہن ہوں، اور بشر الحافی بہت 3 صدی ہجری کی ایک عظیم شخصیت، بہت بڑے زاہد، بڑے عابد۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا اے بشر الحافی کے گھر والوں، یہ تمہیں لوگوں کے تقوی کا معیار ہو سکتا ہے، یہ تمہیں لوگوں کا معیار بندگی ہو سکتا ہے کہ دین کے معاملے میں اس قدر اللہ سے ڈر کے چل رہے ہو کہ چراغ کی روشنی اور چاند کی روشنی میں بھی تم فرق کر رہی ہو۔ اور آج لوگ دن کے اجالوں میں کتنے بڑے بڑے دھوکے دے جاتے ہیں۔ ہاں، آج ضرورت ہے ان نسلوں کو اسوہ بنانے کی، آج ضرورت ہے ان نسلوں کو آئیڈیل بنانے کی۔ قرآن جب یہ کہتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو صحابہ کی اتباع کرے، صحابہ کی پیروی کرے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ عام طور پر ایسے نصوص کی تفسیر کرتے ہوئے ہم صرف علمی پہلوؤں کو لیتے ہیں، یہ جو عملی پہلو ہے، عملی پہلوؤں کا تذکرہ بہت کم کیا جاتا ہے۔ اتباع صحابہ، اتباع سلف بالاحسان، یہ علمی سطح پر بھی ہونا ہے، عملی سطح پر بھی ہونا ہے، ورنہ صرف علمی سطح پر ہو، عملی سطح پر نہ ہو تو یہ صرف خالی باتیں ہو جائیں گی، زبانی جمع خرچ ہو جائے گا، جب تک کہ ہم اپنے عمل سے یہ ثبوت نہ دیں کہ ہم ان نسلوں کو اپنا مقتدی، اپنا رہنما، اپنا رہبر مان کے چلتے ہیں۔